اور ایک چیز اس کی عجیب ہے جس کا مجھے تجربہ تو نہیں ہوا، لیکن ڈاکٹروں نے، بعض اہم قابل اعتماد ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ فسچولا جو مقد میں ہو جاتا ہے، بربلس بعض دفعہ اگر باقی علامتیں ملتی ہوں تو اکیلی ہی فسچولا ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکت سے اس کی دردوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن جو اس کی رومیٹک بھی ہوتی ہیں بعض میں، اکثر گاؤٹ کی جو دردیں ہیں ان کا حرکت سے تعلق ہے، ان میں حرکت سے ضرور تکلیف بڑھتی ہے، جوڑ ہلتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوئے مادے بھی تنگ کرتے ہیں۔ تو ایسا مریض جو اٹھتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ زمین پہ پاؤں رکھتا ہے پہلے، اور اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ یہ علامت اگر جسم کی عمومی دردوں میں پائی جائے تو اس میں بربلس 30 میں مفید ہے۔ رینل کولک میں گردے کے جو کولک ہے اور پتھری وغیرہ، اس میں بہت فائدہ ہے، اس کا بہت ہی اچھی دوا ہے، لیکن کچھ لمبا عرصہ چلانی پڑتی ہے تاکہ پتھری کھول کے باہر آ جائے۔ لیکن اگر پتھری آکزیلک ایسڈ کی ہوگی تو پھر بربلس اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ آکزیلک ایسڈ کی پتھری میں بربلس کلیتاً بے اثر ہے، وہ آکزیلیٹس سے بنتی ہے، سمجھے ہیں؟ اور وہ ہوتی بھی اتنی سخت ہے کہ یہ جو آج کل جو نئی چیزیں نکلی ہیں نا، وہ ساؤنڈ سے، جس طرح نہیں لیزر نہیں، جو آواز ہائی انٹینسٹی کی ویو، جس طرح یہ مائکرو ویو کے اوونز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی مائکرو ویو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو صرف گردے کی پتھری پر اثر انداز ہوتی ہے، اور لیزر سے ان معنوں میں مشابہ ہے کہ لیزر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جہاں گرمی پیدا کرتا ہے وہ لیزر، اسی جگہ انہوں نے اس کو کوئی ٹنٹ دے کر اس جگہ کو لیزر قبول کرنے کے اہل بنا دیا ہوتا ہے۔ تو ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اسپاٹ جہاں لیزر نے کام کرنا ہے اسی اسپاٹ کے اوپر وہ اپنی پوری طاقت دکھاتا ہے۔ بعض کلاٹس کو بھی یہ جلا دیتے ہیں اور بعض پرانے اسکارس کو اندر جلا دیتے ہیں، مگر ارد گرد کے اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ عام طور پر نئے ایسے نظام بن گئے ہیں کہ ٹیوبیں ڈال کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ارد گرد کے جو ٹیشو ہیں ان کو حفاظت کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی انتظام کیا ہوتا ہے۔ مگر بہرحال یہ جو دوا ہے آکزیلک ایسڈ کا، جو میں بتا رہا تھا کہ اس کی پتھری، وہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، بالکل اس کو جواب دے دیتی ہے۔ جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے، اگر یہ کسی چیز سے ٹھیک ہوتی ہے تو سلیشیا اور کیلکیریا فلور 6x میں کچھ عرصہ کھلایا جائے تو رفتہ رفتہ یہ اس کو گھول دیتا ہے۔ یہی میری باجی کو دی تھی دوائی آکزیلک ایسڈ، پھر فائدہ ہوا تھا؟ جی وہی میں بتا رہی تھی نا۔ کیا بتا رہی؟ کوئی نہیں بتا رہی تھی، چپ کر کے بیٹھی ہے تم۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے، وہی میں بتا رہی تھی۔ کب بتا رہی تھی؟ یعنی خط تو ملے گا، بتاؤ کیا بات ہے۔ ان کو تھے نا پتھریاں تھی، اچھا، جگر میں اور گردے میں اور پتے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ سے ایک نسخہ لے کے دیا تو وہ ان کو نہیں پتا تھا، صرف گردے کے لیے، تو دردوں کو آرام نہیں آیا۔ تو دوبارہ آپ نے جب دیا تو اس میں آکزیلک ایسڈ اور بربلس اور پریرا برائبا اور وہ بھی میں نے لکھی مجھے۔ بہرحال یہ آپ نے دی نا تو انہوں نے 1 مہینہ یہ کھائے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب دوبارہ ہاسپٹل گئی تو انہوں نے کہا کہ آپریشن شاید کرنا پڑے گا، اپائنٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی پتھری نہیں ہے، نشان ہی نہیں۔ وہ اس لیے وہ ان کو میں نے سلیشیا نہیں دی تھی، ان کی علامتیں آکزیلک ایسڈ مانگ رہی تھی، تو چونکہ آکزیلک ایسڈ وہ پتھریاں پیدا کرتا ہے جس پتھری کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ضدی، ویسی ہی اس نوعیت کی پتھریاں جو آکزیلک ایسڈ کی سمٹمز میں ملتی ہیں،
وہ ان کے گردے میں بھی تھی، ان کے اس میں نہیں جگر میں، پتے میں تو تھیں، جگر کے اندر بھی پتھریاں تھیں، اور ڈاکٹر بہت پریشان تھے کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو مجھے ان کے اس وقت گردے کا نہیں لکھا تھا، انہوں نے صرف یہی لکھا ہوا تھا کیونکہ ان کا خط آیا تھا پہلا. ان کو میں نے آکزیلک ایسڈ اور ساتھ کمبینیشن دیا تھا، تو یہ بتا رہی ہیں کہ بالکل سب ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے، تو نشان نہیں نظر آ رہا.